بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ اگر کسی کے لیے کچھ اچھا نہیں کر سکتے تو نرم لہجہ بھی اچھائیوں میں شمار ہے، اور آپ اگر اچھے اخلاق و اطوار اور نرم میٹھے لہجے سے کسی کا دل جیت لیتے ہیں تو بلا شبہ آپ کا وجود قابل رشک ہے۔ زندگی تب بہترین ہوتی ہے جب آپ کی وجہ سے کوئی دوسرا خوش ہوتا ہے۔ اچھی سوچ، اچھے خیالات اور اچھی نیت انسان کے چہرے پر صبح کی خوبصورت تازہ دھوپ کی طرح چمک لانے کا باعث ہوتی ہے۔ آزما کر دیکھ لیں اور اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ نیک ضرور بنیں، مگر اتنے بھی نہیں کہ ہر دوسرا بندہ گناہگار نظر آنے لگے۔ انسان اور مشین میں ایک چیز یکساں ہے، دونوں خرابی کی صورت میں شور کرنے لگتے ہیں۔ خالی برتن آپس میں بجتے ہیں اور اکیلے بھی۔ بھرے گھڑولے آواز نہیں کرتے۔ آواز ہر جاندار کو عطا کی گئی ہے، لیکن آواز کا احسن الاستعمال صرف انسان کو بخشا گیا ہے۔ کتا بھونکتا ہے، گھوڑا ہنہناتا ہے، اور بکری کی ایک الگ آواز ہے۔ فقط انسان ہے جو بولتا ہے۔ اگر انسان بھی بنا سوچے سمجھے بولے تو وہ کتے سے کم نہیں۔ بلند آواز پست شخصیت کی علامت ہوتی ہے، اور پست آواز بلند شخصیت کی۔ ترش لہجہ بدترین کی عکاسی ہے۔ غصہ برحق ہے، لیکن بدتمیزی جہالت ہے۔ آداب گفتگو اہل ادب کے مجلس سے ملتے ہیں، گلی کوچوں سے نہیں۔ شور کرنے سے روب نہیں پڑتا، بلکہ آواز دبا لینے سے وجود پر اثر ہو جاتا ہے۔ کچھ رشتے فقط نام کے ہوتے ہیں، اور کچھ نام رشتوں سے بڑھ کر ساتھ دیتے ہیں۔ بڑا وہ نہیں جس کی عمر بڑی ہے، بڑا وہ ہے جس کا دل بڑا ہے۔ جو دل سے سوچتے ہیں سخی ہوتے ہیں، جو دماغ سے سوچتے ہیں وہ عاقل ہوتے ہیں، اور جو دونوں کا استعمال نہیں کرتے وہ سراپائے تکلیف ہوتے ہیں۔ اللہ سب کو برابر نوازتا ہے، سب کو ٹکٹ دیتا ہے۔ کوئی ٹرین پکڑ لیتا ہے، کوئی پلیٹ فارم تک جانا ہی انا کا مسئلہ سمجھتا ہے۔ سچ کی کڑواہٹ دوائی کی سی ہے، اور جھوٹ کی مٹھاس حلوے میں چھپے زہر کی سی ہے۔ ایک خوبصورت تعلق وہ ہے جس میں آپ ایسے انسان کے پاس بیٹھے ہوں اور کوئی گفتگو نہیں ہو رہی، لیکن آپ خوش ہیں کہ وہ پاس بیٹھا ہوا ہے، تو ان لمحوں کو محسوس کر لینا ہی خوبصورت تعلق ہے۔ کسی بھی ریلیشن شپ کی کامیابی کے لیے ایک دوسرے کے جیسے ہونا ضروری نہیں، بلکہ ایک دوسرے کے لیے ہونا ضروری ہے۔ لیکن جہاں کسی ایک کے دل میں بھی کھوٹ آ جائے تو راستے کب جدا ہو جاتے ہیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ اس لیے جس بھی رشتے میں رہیں، مختصر ہی صحیح مگر خالص رہیں۔ زندگی میں کم از کم ایک تعلق ایسا ضرور ہونا چاہیے جسے آپ کبھی بھی پکاریں وہ دوڑ کر آپ کے پاس آئے، آپ کی بات سنے، آپ کی دلجوئی کرے، جس سے آپ اپنے دل کی ہر بات بانٹیں۔ اپنا دکھ سکھ بانٹتے وقت آپ اس سے خود کو محفوظ سمجھیں، جو آپ کو ہمیشہ امید دلائے کامیابی کی، خوشی کی، مشکل وقت کے ٹل جانے کی، اللہ سے ہمیشہ خیر اور بھلائی کی۔ ہزار رنجشوں کے باوجود وہ آپ کو احساس دلائے وہ تو آپ کے پاس ہے، وہ آپ کے ساتھ ہے، وہ تو کبھی آپ سے دور ہوا ہی نہیں، بس وہ آپ کی ایک آواز کا منتظر تھا۔ زندگی میں پیار محبت کے علاوہ بھی کچھ تعلق ہوتے ہیں، انہیں احساس کا تعلق کہتے ہیں، جذبات کا رشتہ کہتے ہیں، اور اگر آپ کے پاس کوئی ایسا رشتہ موجود ہے تو یقیناً آپ بہت خوش نصیب ہیں۔ بات تو احساس کی ہے۔ میرے نزدیک احساس اور جذبات کا تعلق سب رشتوں سے بڑھ کر ہے۔ موت اختتام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسی شروعات ہے جو حقیقت کا دروازہ کھولتی ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو دنیا کو عارضی قیام گاہ سمجھ کر مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے
اصل منزل کی طرف رواں دواں رہتے ہیں، وہی ہیں جو اصلاح پا گئے۔ گھروں کو جوڑنے والا بنے، توڑنے والا نہیں۔ حسد سے بچیں۔ حسد انسان کو شیطان کا نوالا بنا دیتا ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ کانوں میں قرآن جا رہا ہو اور عمل میں شرک، جادو، تعویذات ختم نہ ہو رہے ہوں؟ قرآن پڑھنے والا نہ جادو کرتا ہے نہ کرواتا ہے۔ جہالت سے بچیں، دوسروں کو بچائیں۔ جادو کبیرہ گناہ ہے، خوف خدا اپنائیں۔ زندگی میں دکھ جس شدت کا بھی ہو، اللہ نے آپ کو آپ کے حصے کا سکھ بھی ضرور دینا ہے۔ آپ کا حساب کتاب شاید غلط ہو جائے، لیکن اس کے پاس سارا حساب کتاب بالکل اپنی اصل حالت میں موجود ہے۔ وہ اگر دکھ سے گزار رہا ہے تو سکھ بھی اس کے در سے ہی ملے گا۔ زرد پتے جہاں سے اترتے ہیں، سبز پتے وہیں سے نکلیں گے انشاءاللہ۔ سفر کریں، کسی کو نہ بتائیں۔ سچی محبت کی کہانی بسر کریں، کسی کو نہ بتائیں۔ خوشی سے رہیں، کسی کو نہ بتائیں، کیونکہ لوگوں کا حسد خوبصورت چیزوں کو برباد کر دیتا ہے۔